40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی۔ اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا۔ 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی 5 گانا صدائے دل نواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا، پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے۔ اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے، وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کدھر چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاقت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے۔ رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتا ہے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ابھی میں جو ہے وہ گھر نہیں آیا، میں سری لنکا سے سیدھا کراچی اور وہاں سے پشاور اور آپ کے پاس آ گیا، تو وہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں دوستوں کو، پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں 3-3 2-2 4-4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو، اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 15-15 نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں آپ کے علاقے میں، تو آپ کی 5 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، اور وہاں آپ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے جاتے ہو، اور یہاں آپ جو ہے وہ 11 ماہ رہنا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں 15 لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو، تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے، اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک ہی جانا ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو، یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناؤ، یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئی، چٹکی میں گزر گئی۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں اگر 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی
والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کہا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تہجد نصیب ہو جائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلے بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلے پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی باندی، دونوں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بد روحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا۔ آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر دوبارہ وہی تلقین کی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں
کہ جب دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تا لگ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں، اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو سی اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں۔ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اس کے چوکھٹ، اس کے حضور آئیں گے، توبہ کریں گے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں۔ بہت وقت ہم گزار چکے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لیے گزاریں، ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں، اس کے محبوب کی اطاعت کو، فرما برداری کو شعار زندگی بنا لیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ میں زیادہ لمبا خطاب کرتا، لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں، اور ایک تھکے ہوئے شخص سے اتنی باتیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ان پر عمل نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سارے لوگ میرے لیے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کی زندگی خوبصورت کر دے، خیرات حسنات دنیا اور حسنات آخرت عطا فرمائے، ہمیں بھلائیاں بھی دے، اپنی یاد بھی دے، اپنا ذکر بھی دے، ہمیں رزق حلال دے، ہر حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ یہ دن مارو مار لگی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں، چھوڑو اس فکر کو، بس اللہ کے حضور پیش ہونے کا سوچو۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو جو اللہ نے دے دیا ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ میں تو جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا، تو میرا خیال آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے۔ وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس نے رزق ذمہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ وہ تو یار ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس، سچے موتی کھاتا ہے، سچے موتی، اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا، اتنے کم یاب، اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے۔ تو ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موتی چاہیے ہوتے ہیں۔ رب روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہڈیاں تو 2 پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت سے پک جاتی ہے، لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا، اپنی ضروریات اس کے ذمے،
اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمہ لے لے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے سویر سے لے کر شام تک. ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں، محنت کریں، دفتر جائیں، بس اتنا کام ہے. باقی کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، بس بات ختم. واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ. جو کام کرنا ہے وہ کرو، بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے. حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے، اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے. 3 سوال ہوں گے قبر میں، 3 سوال ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تینوں پہلے پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا نا، پہلے بتا دیا. تیاری کر لو. ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ 3 موقع تو ہوتے ہیں. لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا. وہ ایک ہی ہے موقع. اگر فیل ہو گئے تو فیل، کامیاب ہو گئے تو کامیاب. اس لیے اتنی سہولت دی، پیپر بتا دیے، پیپر کیا آئے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، سب کچھ بتا دیا. اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو. اگر کوئی نکمہ اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کوئی سپلی نہیں ہوگی. بس پھر جو فیل، جو کامیاب. جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے، کیوں منظم نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل فرمائے، اور اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے. دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کرے. اللہ ہمیں رزق حلال دے، رزق وسیع دے، رزق فراواں دے، رزق سہل عطا کرے. پیچیدگیوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے. اللہ ہماری نظروں کی حفاظت نصیب کرے. اللہ ہمارے خیالوں کی طہارت دے. ہماری بچیوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کو، ان کی خلوتوں کو اللہ پاکیزہ کر دے. یہ جدید آلات موسیقی آئے ہیں، یہ آلات آئے ہیں، انہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا، نئی نسل برباد ہو گئی. اقبال نے کہا تھا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ان آلات نے کچل کے رکھ دیا، نسلوں سے حیا چھین لیا. اللہ اکبر. یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ کتنی بدتمیزی کی رسم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو اس کو اپنی رسم قرار دے رہے ہیں. اسلام تو دین ہی حیا کا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں ہماری نسلوں کے سینوں سے کبھی حیا نہ نکلے، ان کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں ہمیشہ موجود رہیں، اور اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے. اور سب سے بڑھ کر اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا، پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا.